کتنا عجیب تماشا ہے کہ ایک لولا لنگڑا شخص صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہے اور اسلام آباد بیٹھ کر جامعہ پونچھ تراڑ کیمپس کا افتتاح کر رہا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ یہاں سے لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ عوام کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے صدر لیاقت حیات کے ساتھ غداری کی اسی مقبول پر شہید میں اس کو جو ہے وہ الٹا لٹکا دیا جائے گا، چمڑی اتار دی جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے کسی کی، کوئی جا کے بارگیننگ کرے گا۔ راولاکوٹ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی صدر سردار لیاقت حیات خان نے ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس کی مذمت کریں گے۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 6 ماہ سے چلنے والی تحریک عوامی حقوق کی تحریک ہے۔ مفت بجلی ہمارا حق ہے، حکمران طبقہ کروڑوں روپیہ یاشیوا پر خرچ کر رہا ہے۔ کتنا عجیب تماشا ہے کہ ایک لولا لنگڑا شخص صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہے اور اسلام آباد بیٹھ کر یونیورسٹی آف پونچھ تراڑ کیمپس کا افتتاح کر رہا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ یہاں سے لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ عوام کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، مذاکرات ڈھونڈ رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانیوں کو بلا تخصیص ریاست سے نکالا جائے۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا ہم آواز بلند کریں گے۔ 16 نومبر کو عوام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلی۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ آٹے پر سبسڈی کی بحالی کے حق میں بجلی بلوں میں ٹیکسز اور اشرافیہ کے خلاف گزشتہ 6 ماہ سے جاری تحریک عوامی حقوق کی تحریک ہے۔ ہم عوامی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ رپورٹ محمد خورشید بیگ، راولاکوٹ، آزاد کشمیر۔ چلیے آج کی ہماری پریس کانفرنس ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جس طریقے سے جاریت ہو رہی ہے، بربریت ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور اس میں عالمی دنیا بھی خاموش ہے۔ مسلم دنیا کے بارے میں تو خیر کیونکہ ہم فلسطین کے مسئلے میں کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں سمجھتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے اور ان کی فریڈم کا مسئلہ ہے، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے ان کی آزادی کے مسئلے کو ایڈریس کرے، اس بربریت کو، اس ننگی جاریت کو بند کرے۔ اور ہم پوری آزاد کشمیر کے اندر 16 نومبر کو امریکہ اسرائیل مرد آباد ریلیاں نکالیں گے اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ ہم اپنی جتنی ہماری وسعت ہے اس کے مطابق ہم دنیا کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بات دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ ہم چونکہ مظلوم، ہم خود بھی ایک مظلوم قوم ہیں اور دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس ظلم و بربریت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم پورے آزاد کشمیر کے اندر عوام سے بھی، سول سوسائٹی سے بھی، طلباء سے بھی، تمام طبقات سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ 16 دسمبر کے احتجاج میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اسرائیل اور امریکہ کی جو جاریت ہے اس کو ایکسپوز کریں، اس کی مذمت کریں۔ اس سے افغان انخلا کے حوالے سے پورا کیمپین چلی، کچھ لوگوں کو بھیجا بھی گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو افغان ہیں یہ گڈ افغان ہیں اور پاکستان کے افغان جو ہے وہ بیڈ افغان ہیں، کیونکہ یہاں پہ ابھی اس طرح کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی۔ کوئی بالخصوص دیکھیے، ویسے تو ہم تو جس طریقے سے افغانیوں کو نکالا گیا ہے ویسے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ کوئی غیر انسانی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو یہاں پہ ابھی آپ کے توسط ڈیمانڈ ہے ضلع انتظامیہ سے بھی، آزاد کشمیر سے بھی، کہ اسپیشلی جن لوگوں نے جعلی آئی ڈی کارڈ بنائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے جعلی PRC ڈومیسائل بنائے ہوئے ہیں، پشتی سرٹیفکیٹ بنائے ہوئے ہیں، فی الفور اعلیٰ سطح اس پہ تحقیقات کی جائے، چونکہ وہ یہاں پہ ووٹر لسٹوں میں بھی موجود ہیں، تو ان کو تو اس جعل سازی کے جرم میں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، ان کو سزائیں دے کے یہاں سے جو ہے ان کو باقاعدہ ان کے فوٹو جو ہیں وہ اپنے گزرگاہوں پہ لگائے جائیں کہ یہ وہ کرمنل لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے جعل سازیاں کرتے رہے۔ اور ان کو اور اس معاملے میں جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ان کو کسی خاص مقصد کے لیے یہاں پہ رکھا گیا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ہمیں کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کوئی آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 4 آدمیوں کو بھی انہوں نے یہاں سے واپس بھیجتے ہوئے نہیں نظر آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی نامناسب سا رویہ ہے کہ یہاں پہ ان کو کس مقاصد کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پوری انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ رہی ہیں، اس کے باوجود نہیں سنا جا رہا ہے، ان کو وہاں سے رپورٹ واپس بھیجا جا رہا ہے، تو یہاں ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈفرینٹ رویہ رکھا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور جن لوگوں نے بھی جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے بھی ڈومیسائل اور پشتی سرٹیفکیٹ بنائے ہوئے ہیں، اس پہ تحقیقات کرتے ہوئے ان کو گرفتار کر کے ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے فوٹوز سامنے لگائے جائیں گے، یہ چونکہ یہ واپس بھی آ جاتے ہیں ان کے بے شمارت کرنے کے۔ دوسرا
تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آ جائیں. عوام تو بالکل آخری لڑائی لڑنے پہ تیار ہے اور عوام نے تہیا کیا ہوا ہے. جو بندہ عوام کے جذبات کے خلاف جا کے کوئی بارگیننگ کرے گا، کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی دیکھیں ہماری پوزیشن الگ تھی، یہ بات ہے، ہم بالکل کلیئر کٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کون سے لوگ تھے، ہمارے پاس چند لوگ ہوتے تھے. آج تو پورے لوگ نکلے ہوئے ہیں، پوری عوام نکلی ہوئی ہے، ہر طبقہ نکلا ہوا ہے. اب تو ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے بھائی، اب تو کیا گھبرا کے باتیں کرنے کی ضرورت ہے. اب تو سیدھی بات ہے، 2 ٹوکن داز میں وہاں سے بجلی مفت کرا کے آؤ، نہیں مانتے تو واپس لوگوں کے اندر آ کے بتا دو کہ بھائی نہیں مان رہے. تو اس سے کم پہ تو کوئی کمپرومائز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر کسی نے کیا تو عوام اس کا بندوبست کر لے گا. میں نے چوک میں بھی کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جس نے اس تحریک کے ساتھ غداری کی، اسی مقبول بٹ شہید میں اس کو جو ہے وہ الٹا لٹکا دیا جائے گا، چمڑی اتار دی جائے گی. یہ غلط فہمی ہے کسی کی، کوئی جا کے بارگیننگ کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا.